الکبریاء علیہ تحیۃ و ثناء بعد. حضرات عزیز وقار، ماہ شعبان المعظم برکت والا مہینہ شب رات والا چند نظر آ گیا ہے. اس دی 3 تاریخیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعا کرتے سن، یا اللہ ماہ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں سانو برکتاں عطا فرما اور خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا. یعنی ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم میں سانو برکتاں عطا فرما اور خیر و عافیت دے نال سانو ماہ رمضان المبارک تک پہنچا. تیزی دے نال وقت پیا گزردا ہے، انشاءاللہ اسی تیزی دے نال ماہ رمضان مبارک کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تو ماہ شعبان المعظم کے متعلق عرض کریں گے. پچھلا جڑا موضوع معراج دا شروع ہوا ہے اس دے انشاءاللہ آج آخری بیان ہوئے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. معراج علیہ جاتی رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو جبریل امین علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، یہ تینے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے 70 ہزار فرشتے نال لے کے آئے، سرکار نو دولہ بنا کے تے عرشاں تے لے کے گئے. مسجد اقصی تک تساں پچھلے جمعہ مبارک تے بیان سماعت فرمایا کہ سارے نبیاں نے سرکار نو ودیا کیتا. اب آسمانہ دا سفر شروع ہونے لگا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برات تے بہن لگے. اس سواری برات حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس دا قد گدے دے نال تھوڑا جہا بڑا ہے تے خچر نال تھوڑا چھوٹا ہے. برات دی سواری پیش کیتی گئی حضور واسطے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھن لگے. جبریل امین علیہ السلام نے ایک پتھر پیش کیتا، یا رسول اللہ تے پیارے کرا کے دوسرا تسی سواری کرو، براق تے سوار ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدی سویرے سوار ہوئے تے پتھر شرف عطا فرمایا، پتھر تے اپنا قدم رکھیا تے پھر عاشق دی روح دھڑکی انہاں آکھیا جتھے مایا پاب رکھدا، جتھے مایا پاب رکھدا، جتھے مایا پاب رکھدا، اوتھے اگدا سرودا بوٹا وے، جتھے مایا پاب رکھدا، اوتھے نوریاں دے ٹوٹ مان گئے، تو اوتھے مایا پاب رکھدا، تو اوتھے مایا پاب رکھدا. سرکار نے شرف بخشیا اس پتھر نو. جس ویلے سرکار دا سفر شروع ہویا نا، براق نے سفر شروع کیتا، اڑنا شروع کیتا تے نال پتھر بھی اڑن لگ پیا. نال پتھر بھی اڑن لگ پیا. تسی آکھو گے جناب اسی نہیں کدے تکیا پتھر اڑدا ہوئے، نہیں دیکھیا، ہرگز نہیں دیکھا ہوگے، نہ یہ کو ویکھو گے بھی. پتھر کدی اڑدے نہیں، پر پتھر زبان حال دے نال بول کے آکھدا ہے جنوں سرکار دے قدم لگ جان آئے او دے وچ اڑنے دی بھی طاقت آ جاندی ہے تے سننے دی بھی طاقت آ جاندی ہے، بولنے دی طاقت آ جاندی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے ویکھیا نا پتھر بھی نال اڑدا پیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسکت یا حجر، اسکت یا حجر، فرمایا پتھرا رک جا، پتھرا ٹھہر جا. تے پتھر اوتھے ہی رک گیا، نہ زمین تے نہ اتے اہل فضا وچ بلند جتھے سرکار نے فرمایا رک جا اوتھے ہی رک گیا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے.
جتنے سرکار نے فرمایا تھا رک جا اوتھے ہی رک گیا ہے. اسی گلے تے اعلیٰ حضرت فرماتے جڑا نویر صاحب شیر میں پڑھتے سن کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہیں مننا. ہن مننا ہی تے من ہن منیا تینوں فائدہ دے گا, کل نہ منیا تیرے کام آنا نہیں. تے پتھر جے من گیا تے وہ کامیاب ہو گیا, وہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر اسی طرح آج بھی موجود ہے, اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی بن گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے سفر مبارک شروع کیتا, پہلا آسمان آ گیا. پہلا آسمان آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی. کتنا ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام, ابو البشر آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگے ود کے پہلے سلام کیتے. پہلے کنے سلام کیتے سرکار, اور حکم ہی سانو امتیاں نو کہ فرمایا سلام وچ پہل کریا کرو. ٹھیک تے نہ رہیا کرو کہ اگلا بندے آ کے مینوں ملے سلام لے تے تاں ہی میں لینا ہے, چاہے مولوی صاحب ہون, چاہے پیر صاحب ہون, چودھری صاحب ہون, جڑا بھی ہوئے امتی ہے سرکار دا, تے سرکار دا حکم ہے کہ اسلام وچ پہل کرو. پہلے میرا سلام لے گا ایک تے غرور تے تکبر والا خانہ ختم ہو جائے گا, اودے وچوں اللہ تعالی انہوں عاجزی عطا فرمائے گا, تے نالے اللہ تبارک و تعالی اس نوں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. سرکار نے فرماتے ہیں کہ میں سلام کیتا ہے کہ تو سرکار کی شان زیادہ ہے. سرکار سب تو افضل تے اعلیٰ نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تو بعد کسی کا مقام ہے تو سرکار کا مقام ہے. پر سرکار نے نہیں آکھا کہ میری بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, آگے ہو کے سلام لا. نہ سرکار نے سلام لیا, پہل کیتی اسلام میں, فرمایا برکت ہے دے وچ, ایدے وچ عزت ہے, ایدے وچ احترام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار فرماتے ہیں ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام دے نال, تے آدم علیہ السلام نو ویکھیا کہ آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھدے نے مسکران لگ پیندے نے, کھبے پاسے ویکھدے نے رون لگ پیندے نے. جبریل امین علیہ السلام نو سرکار نے فرمایا جبریل میرے بابا آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھدے نے مسکراندے نے, کھبے پاسے ویکھدے نے روندے نے, وجہ کی ہے؟ عرض کیتی آقا جس ویلے سجے پاسے اپنی جنتی اولاد نو ویکھدے نے تے مسکران لگ پیندے. باپ نے نا سارے انساناں دے تے سارے انسان اپنی اولاد لے, تے جس ویلے سجے پاسے جنتی اولاد نو ویکھدے نے مسکران لگ پیندے نے, کھبے پاسے جہنمی اولاد نو ویکھدے نے رون لگ پیندے نے. تے رو کے دسنے دا مطلب ہے سونیا تسی اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے ہو, میری اس اولاد دے واسطے بخشش دی دعا کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چیزاں ویکھیاں, معراج تے مشاہدہ کیتا ہے. فرمایا کہ میں ویکھیا کہ رزق وچ برکت کس طرح ہوندی ہے, رزق وچ برکت کس طرح ہوندی ہے. فرمایا کوئی بندے کھیتی باڑی کرنے والے نوں ویکھیا جس طرح اسی اس دنیا تے کرنے ہاں, وائی بیجی کرنے ہاں تے بیجنے کی ایک دانہ سٹنے ہاں زمین وچ, کہ اللہ اپنے کرم دے نال برکت کنی عطا فرماندا ہے کہ ایک دانے وچوں 7 دانے نکلدے ہوندے, 7 شاخیں نکلدیاں تے پھر 7 تک ہی نہیں رہندا, پھر ہر دانے وچوں اگے ایک سٹا بندا ہے, ایک سٹے وچ 100 دانا ہوندا ہے, ایک سٹے وچوں 100 دانا. فرمایا ایک بیج ہے تے 7 تو لے کے 700 تک میں اس کو اجر تے ثواب عطا فرمانا. اے اس بندے دا بیان کیتا گیا ہے کہ نیکی دے متعلق جڑا بندہ 1 روپیہ اللہ دی راہ وچ دیندا ہے, اللہ تعالی اونوں 7 لے جاندا ہے, پھر 7 تو لے کے 700 تک اجر و ثواب عطا دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنی صاحب اسی ہے دیکھنے ہمیں کہ چونا پہ ٹکتے ہیں بابا انشاءاللہ اگے بھی ساڈا ارادہ ہے ایسے کہ سیلن کرانے ہاں, پر ڈلے ہو رہا سی نے اج دسیا پھر یاد کرایا بھی ہن اس بات تھوڑا سوچو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک تو پہلے یا ماہ رمضان وچ ہی
انشاءاللہ یہ اسی پھر مسلمان ارادہ کرنے ہیں انشاءاللہ اس نو کلیئر کرا دیں تاکہ تھلے بندہ بیٹھا ہوئے تو چونا دینا نہ لیتی انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ سارے اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا فرمایا کہ اس بندے دی مثال دیتی گئی جڑا نیکی کرتا ہے تے ایک نیکی کرے گا یعنی 1 روپیہ خرچ کرے گا تے جے تے مجبوری دے نال دے دا تو ایک ہی رہنا تے جے او دے وچ پیار ودائے گا خلوص ودائے گا نیت ودائے گا اچھی نیت کرے گا کہ میں اللہ دی رضا واسطے کرنا پہ میں کسی روحان واسطے نہیں پہ کرنا سارے معاملات یعنی جیوں جیوں دا خلوص ودتا جائے گا 7 تے جائے گی پھر 100 تے جائے گی پھر 700 تک 1 روپے دا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نو بدا دیتا ہے ایک نیکی 700 تک پہنچ جاتی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک اور مشاہدہ ویکھیا لوگ ویکھے کہ انہاں دے سر جڑے نہ پتھراں دے نال کچلے جا رہے ہیں آپو استغفر اللہ سر جڑے نے پتھراں دے نال کٹے جا رہے ہیں کچلے جا رہے ہیں اور پوری طرح کچلے جاندے نے تو پھر درست ہو جاندے نے ٹھیک ہو جاندے نے پھر اگوں اس طرح دے انہاں دے نال معاملہ چلدا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہے کون لوگ نے یہ کنا دن حال پیا ہوتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے نماز نہیں پڑھتے استغفر اللہ بولو ہر گل تے سبحان اللہ نہیں تو اس طرح دی گل سنو کہ جدے وچ عذاب دی گل ہوئے تے پھر آکھو استغفر اللہ اللہ تعالی سانو بچائے فرمایا کہ بے نمازیاں دے حال ہونا ہے انہاں نوں یہ سزا دتی جا رہی ہے کہ انہاں دے سر کچلے جان گے پھر ٹھیک ہون گے پھر کچلے جان گے پھر ٹھیک ہون دنیا تے تے ایک باری بندے نال معاملہ ہو گیا جان نکل گئی تے جان چھٹ گئی پر اوتھے نہیں چھٹنی او دے نال معاملہ نہیں ہوندے رہنا ہے اللہ تعالی سانو معافی عطا فرمائے تے اس تے بھی اسی سارے مسلمان ارادہ کرنے ہیں کہ انشاءاللہ اسی نماز پڑھاں گے سارے بولو انشاءاللہ اسی نماز پڑھاں گے اللہ دی توفیق دے نال ہی نا انشاءاللہ دا مطلب ہی جے میرے اللہ نے چاہیا کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھاں گا اللہ اکبر کبیر پھر اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگ ایسے ویکھے کہ جڑے ہیں تے انسان سن پر شکلاں بدل گئی ہیں پھر اگو استغفر اللہ انسان سن شکلاں بدل گئی ہیں آگے اور پیچھے انہاں دے چھیچڑے پہ لٹک دے نے گوشت دے تے جس طرح ہے گدے ویکھے نا تساں جانور تھلے گھاس کھاندے نے گھاہ کھاندے نے اس طرح فرمایا او ہے انسان پر شکلاں بدل گئی ہیں گھاہ پہ کھا رہے ہوں گے تے سرکار نے فرمایا جبریل ہے کیڑے بندیاں دا حال ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے زکات نہیں دیندے صاحب نصاب ہونے دے باوجود زکات انہاں تے فرض ہے اللہ نے مال عطا فرمایا پھر بھی وہ زکات نہیں دیندے اے انہاں لوکاں دا یہ حال ہونا ہے یار جے اللہ نے سانو مال دیتا ہے تے او نہیں دیتا ہے تے او دی راہ وچ خرچ کرنا چاہیے اور سرکار دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ زکات دیندا ہے او دا مال ضائع نہیں ہوندا پاک ہو جاتا نا مال جڑا او دے کول پھر بچنا ہے وہ پاک ہونا ہے نہ پھر ان چوراں دا ڈر نہ کسی اور چیز دا ڈر نہ ضائع ہونے دا ڈر کہ میرا مال ادھر نکل گیا کسے پاسے پھر نہیں نکلن لگا جدوں پاک چیز ہو جاندی سرکار نے فرمایا پاک ہو جائے تے جنہاں بندیاں تے زکات فرض ہے واجب ہے وہ زکات بھی ضرور ادا فرماؤ ماہ رمضان مبارک آ رہے ہیں پہلے ادا کرو اگر ماہ رمضان دے وچ تو ہوگے تے پھر ثواب زیادہ ہوئے گا اجر و ثواب بڑھ جائے گا باران جڑا نہ دے گا خدا پھر انجام اے سرکار نے جو بیان کیتا ہے جو ویکھ کے آئے نے سرکار میری تیری گل غلط ہو سکتی ہے پر اللہ دے نبی دی گل غلط نہیں ہو سکتی لوہے تے نہیں کہ جو سرکار نے فرمایا تو حق ہے وہ سچ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات کے متعلق کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ اس بندے دا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ زکات ادا نہ کرے جدے تے فرض ہے نا
وہ دا ایمان اسلام مکمل نہیں ہوتا اپنی دیر تک جب تک وہ زکات نہ ادا کرے. پھر اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگے سفر کردیا چوتھے آسمان تے پہنچے. چوتھے آسمان تے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام دے نال ہوئی ہے. جان کٹنے والا فرشتہ ایک بار اتنا سن کے بندہ جی کام چلتا ہے اسرائیل علیہ السلام پر جس ویلے وہ نام نے پھر آ ہی جانا ہے. پاویں اسی ڈرتے رہیے تے پاویں نہ ڈریے. ڈرنے دا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسی پیڑے کام چھڈیے. پھر تے بندہ ڈریا تے جے نہ سن کے جی پیڑا پہ گیا تو کوئی نہ ڈرنا ہویا. ڈرنا تے اے کہ پیڑے کام چھڈ دے نیکی والے پاسے آ جائے. سرکار نے کی فرمایا اسرائیل علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تے اسرائیل علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے اسرائیل علیہ السلام نے سلام سرکار نو کیتا ملاقات کیتی تے آ کے عرض کیتی آقا تواڈے چچا دے بیٹے علی دا کی حال ہے. سبحان اللہ مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ تواڈے چچا ابو طالب دے بیٹے علی دا کی حال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے علی المرتضی شیر خدا ایسی ہستی نے جنہ دا دنیا کے بھی تذکرہ موجود ہے تے آسمانات بھی تذکرہ موجود ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کیسی شان والے علی المرتضی شیر خدا نے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی علی مولا علی علی یہ درشا بولو مولا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نال ملاقات ہوئی ہے. پھر ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا سرکار میں کملی والے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب دے حبیب اپنے امتیاں نو میرا پیغام دیا جے. اپنے امتیاں نو میرا پیغام دیا جے. آج سنو اس تو پہلے شاید ہی کسی نے سنیا ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منو تو انو پیغام دیتا ہے. منو تو انو پیغام دیتا ہے. سرکار دی امت نو پیغام دیتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیغام سرکار دے ہاتھی سانو بھیجیا ہے. ساڈے تک پیغام کی پہنچیا ہے. عرض کیتی آقا اپنے امتیاں نے آکھیو رب دی جنت بہت وڈی ہے. بہت بڑی ہے, بہت زیادہ زمین ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا ہے بہت زیادہ زمین ہے, بہت بڑی جنت ہے. تے اے دے وچ بوٹے آپو لا کے آونے جے. سبحان اللہ. اے دے وچ درخت آپو لا کے آونے جے, اوتھے نہیں اے تساں لا کے آپو آونے نے. او کس طرح لانے نے درخت؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑا میں تانوں اکثر آندا رہنا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی بولو تے گل دسنی ہے کہ نہیں دسنی ہو کیا کہ سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سونیا اپنی امت نو پیغام دیو میرا کہ رب دی جنت بہت وڈی ہے, زمین کھلی ہے, بہت وڈی جنت ہے. اے دے وچ بوٹے پورا کے آونا نے, درخت پورا کے آونا نے. او کیویں لانے نے؟ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری محبت دے نال سبحان اللہ کہندا ہے جنت وچ درخت لگ جاندا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ
الکبیرہ فرمایا جنت بہت وڈی ہے جنت بہت وڈی ہے فرمایا اے دے وچ درخت پولا کے آونے نے بوٹے پولا کے آونے نے او کی کس طرح بوٹے میں تے تشارانے نے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ آندا ہے جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے سبحان اللہ جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے ہن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں دے نال بھی ملاقات کر لی ہے پھر جڑے مکرم نبی نے رسول نے جناب والا آسماناں تے نے انہاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں نے پھر جناب والا سدرۃ المنتہا مقام آ جاندا ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی پیچھے رہ گئے موسیٰ کلیم اللہ بھی تھلے رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی تھلے رہ گئے آدم علیہ السلام بھی تھلے رہ گئے سرکار دا کے سفر شروع ہو جاندا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بڑی اگے میں سوڑیا نہیں جا سکتا ایک وار دے برابر بھی اگے جاؤں تے میرے اللہ دے جلال دے نال میرے پر سڑ جاندے نے میرے پر سڑ جاندے نے میں اگے نہیں جا سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے سفر شروع کیتا ہے سارے فرشتیاں بھی سرکار دی زیارت کیتی نا سرکار نو ویکھ کے کی آندے نے ویکھو کیڈا سونا ماہی دیکھو کیڈا سونا ماہی ٹھیٹ پنجابی ہے کوئی فارسی نہیں کوئی اردو نہیں ٹھیٹ پنجابی اپنی زبان میں پھر سارے رسولی ماہی اپنی ہے نا دیکھو کیڈا سونا ماہی دیکھو کیڈا سونا آواز کی اندھی ادنو منی یا احمد سونیا اور قریبا اور قریبا اور قریبا آوازاں دیا جاندیاں نے سرکار قدم اٹھاندے جاندے نے قدم اٹھاندے جاندے نے رب دا قرآن فرماندا ہے ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی فرمایا دوریاں تے دوریاں رہ گئیاں ان قربتاں بھی ختم ہو گئیاں دوریاں تے دوریاں رہ کے ان قربتاں بھی ختم ہو گئیاں نے ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہو گئے رب دے انہیں قریب ہو گئے انہیں قریب ہو گئے سرکار فرمانے نے رائیت ربی فی احسن صورت
میں اپنے رب نو ویکھیا اے میرا رب بڑا ہی سونا ہے میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی وہ جے رب سرکار نے فرمایا بڑا ہی سونا ہے میرا رب بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے یا رسول اللہ کی وجہ فرمایا پر رب بڑا ہی سونا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب پھر کہا رب نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر کہا رب نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے فرمایا سنیا تو مینوں ویکھ لے تے میں تینوں ویکھ لے تے جن نے مینوں تکنے او تینوں تکنے رب نو ڈائریکٹ کوئی نہیں ویکھ سکدا جن نے ویکھنا سرکار دی صورت وچ ویکھنا اے صورت ہے بے صورت تھی پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر مورت تھی فرمایا بے صورت ہے نا جڑا رب وہ اس ظاہر صورت وچوں نظر آتا ہے کسے تکنا ہے رب نو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا سرکار دی صورت وچ ویکھے گا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس خوش نصیب نو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت خواب دے عالم وچ ہو جائے وہ یقین رکھے جن نے منو ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا سبحان اللہ عرض کی دی آقا شیطان اور رب نے بڑی قدرت تے طاقت دیتی ہے ہر کسی دی صورت بنا لیندا ہے یاراں دی صورت بنا لیندا ہے بھراواں دی صورت بنا لیندا ہے بہناں دی صورت بنا لیندا ہے ماں باپ دی صورت بنا لیندا ہے پیراں دی صورت بنا لیندا ہے گریج نہ ہوئے آپ دی صورت میں لوکاں نوں گمراہ پیا کرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو رب نے شیطان میں قدرت تے طاقت ہی نہیں دیتی اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت بنا رہے سرکار نے فرمایا من رانی جن نے منو ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا ہے جن نے منو ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا ہے تے یا رسول اللہ جن نے تانوں ویکھیا ہے سرکار نے فرمایا من رانی فقد رال حق جن نے منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے انہیں خدا نو ویکھیا ہے تاں رب نے اگے سونیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں اور تو جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اور دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اور جس ویلے حدیث مبارکہ نام جن نے تینوں ویکھیا محبوب نے مینوں ویکھیا اے جناب سائیں علی نے ایک شاعر نے فیصلہ آباد دے وہ کہتے ہیں کہ جس ویلے حدیث پاک میرے کول پہنچی نہ انہاں دا ترجمہ کیتا ہے انہاں ترجمہ سائیں سردار انہاں ترجمہ کیتا انہاں نے عربی ڈولا نہ کریولا آیو بین کے بشری چولا اے بی اولا اولا پاسڑے نا تے اولا کر دیتا ہے سارا کچھ ہونے دے باوجود بھی اولا عربی ڈولا نہ کر اولا آیو بین کے بشری چولا اے بھی اولا جد تو بولے پیا رب بولے جد تو بولے پیا رب بولے اسی بھی بولو جد تو بولے پیا رب بولے پھر کی جبریل بچولا اے بھی اولا تیری دید خدا دی دید جدو ریا فرق نماشا تولا اے بھی اولا سردار
جنہیں تینوں ویکھیا انہیں مینوں ویکھیا جڑا چاہتا ہے رب نو ویکھے وہ سرکار نو ویکھ لے سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب بڑا ہی سونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معجزہ معراج عطا فرمایا کہ سرکار نے اپنے سر دیاں اکھاں دے نال جاگ دے ہویاں اپنے رب دا دیدار کیتا ہے اور سرکار فرماندے نے کہ جس ویلے میں واپس آیا بستر انجے ہی گرم ہے کنڈی ہلدی سی پی ہلدی رہی ہے تے پھر پانی جڑا وضو دا چلدا سی پیا وہ چلدا رہیا ہے تے کس طرح ہو سکتا ہے ایڈا لمبا سفر گئے بھی تے آئے بھی تے سارے کچھ اتھے دا اتھے ہی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جب جان میں چکٹ لئی جائے تے ہر چیز اتھے رک جاتی مثال سادی جی ہے سامنے کڑی لگی ہے ایدے وچوں سیل کٹ لو جان ہے نا سیل جان کٹ لو سیل نکل گیا جڑی سوئی دو تے کھلوتی انہیں دو تے رہنا جڑی پانچ تے انہیں پانچ تے رہنا جڑی جناب یارہ تے انہیں یارہ تے رہنا جتھے جی ہے اتھے رک جانا ثابت ہو جڑی ہر چیز اعلیٰ فرماتے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے کائنات دی جان نے جس ویلے سرکار اس کائنات کو جوتے چلے گئے نے ہر چیز اتھے ہی رک گئی ہے سرکار واپس آئے نے وہ ہر چیز اتھے ہی پھر چل گئی سبحان اللہ کنڈی آتے 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 سی نا رک گئی سرکار آئے انہیں پھر پانی چلتا سی رک گیا سرکار آئے انہیں پھر چلنے لگ گیا بستر ہوتے نو گرم رہا کنڈی حالت ہی رہی پانی چلتا رہا سرکار واپس بھی آگئے اللہ اکبر کبیر سرکار واپس آئے نا تو سرکار نے آکے گل کی تھی کہ ابو جان جس خبر ہونا توبہ توبہ ایڈا لمحہ سفر تے رات تھوڑے جی سے وچ تے صداقت دے تاجدار کو لایا سیدھا میں کہا ابو بکر تو اپنے نبی دی ہر گل مننا ہے اے نبی خبر آ گئی ہے ہن تینوں پتہ ہے اس گل دا فرمایا دس کی گل ہے اے تیرے نبی آندے نے میں راتوں رات گیا ایڈا لمبا سفر کر کے آیا مان لے گا فرمایا اور کوئی آکھے تے نہیں ماندا جے میرے نبی آندے نے پھر ماننا ہے پھر باقی سرکار گئے بھی نے تے آئے بھی نے وہ جا بھی سکتے نے تے آ بھی سکتے نے اللہ اکبر کبیرہ تا اللہ کریم فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جڑی ذات سچ لے کے آئی اور جن نے سچ دی تصدیق کی تھی اوہی متقیاں دے سردار نے یعنی ابو بکر صدیق نے کسی بھی معاملے میں اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اے پھر کنج ہویا اے کنج کس طرح نہ جو سرکار نے فرما دیتا ہے اس سے وہ کے کر دیتا ہے آخر سونے ہم حق کی سچ ہے اللہ دی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی مزید محبت عطا فرمائے پیار عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہ حضرات